बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। कुरान पढ़ते हुए एक और सवाल जो अमूमन लोगों के जहन के अंदर आता है वो ये है कि एक तरफ तो कुरान उन लोगों की इंतहाई मजम्मत करता है जो किताब अल्लाह के आ जाने के बाद तफरक़े और इख्तलाफ में पड़ जाते हैं और अपने दीन के टुकड़े कर डालते हैं, और दूसरी तरफ कुरान के अहकाम की तफसीर और ताबीर के अंदर सिर्फ मुताखरीन ही नहीं, यानी आज के दौर के लोग ही नहीं, बल्कि आइम्मा और ताबईन और ख़ुद सहाबा तक के दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं कि शायद कोई एक भी अहकामी आयत ऐसी नहीं है जिसकी एक तबीर या एक तफसीर जो है बिल्कुल मुत्तफ़िक़ अलैह हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि सब के सब लोग जो हैं उस मज़म्मत के अंदर शामिल हैं जो कुरान के अंदर वारद हुई है। अगर नहीं तो फिर वो कौन सा फ़िरका है और वो कौन सा इख्तलाफ है, तफरका और इख्तलाफ, जिसके अंदर के लोग मुब्तला हो जाएं तो कुरान उसकी मजम्मत करता है, उनकी मजम्मत करता है और उनको उससे मना भी करता है और सख्त वईदें भी सुनाता है। ये सवाल जो है मौलाना साहब कहते हैं, सैयद साहब कहते हैं कि ये काफ़ी लंबी तफसील चाहता है, लेकिन आम कारी जो है उसकी तसल्ली के लिए मैं कुछ इशारे जो हैं वो इस बारे में करता हूँ। कुरान जो है उस सेहत बख्श इख्तलाफ राय जो है उसका मुखालिफ नहीं है जो दीन में मुत्तफ़िक़ अलैह और इस्लामी निज़ाम जमात में मुत्तहद रहते हुए महज़ अहकाम और क़वानीन की ताबीर और उसकी तफसीर में मुखलिसाना कोशिश जो है उसके ज़रिए की जाए, बल्कि वो इख्तलाफ उस इख्तलाफ की मज़म्मत करता है जो नफसानियत और काजनगाही से शुरू हो और फ़िरका बंदी और नज़ाह बामी तक पहुँच जाए। ये दोनों किस्म के इख्तलाफ ना अपनी हकीकत में यकसा हैं और ना अपने नताइज में एक दूसरे से कोई मुशाबत रखते हैं कि दोनों को एक ही लकड़ी से हाँक दिया जाए। पहली किस्म का इख्तलाफ तो तरक्की की जान और ज़िंदगी की रूह है। वो हर उस सोसाइटी के अंदर पाया जाएगा जो अक्ल रखती हो और जो फ़िक्र रखती हो। तो ये ज़िंदगी की अलामत है और इससे खाली सिर्फ वही सोसाइटी हो सकती है जो ज़हीन इंसानों से नहीं बल्कि लकड़ी के गुंदों से मरक्कब हुई हो।
تو رہا دوسری قسم کا اختلاف، تو ایک دنیا جانتی ہے کہ جو گروہ اور جو قوم اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سوسائٹی کو پراگندہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ صحت کی علامت نہیں بلکہ مرض کی علامت ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں کبھی بھی امت کے لیے مفید نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں قسم کے اختلافوں کا فرق جو ہے وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں سید صاحب۔ کہتے ہیں کہ ایک صورت وہ ہے جس میں خدا اور رسول کی اطاعت پر جماعت کے سب لوگ متفق ہوں، احکام کا ماخذ بھی بالاتفاق قرآن اور سنت کو مانا جائے، اور پھر دو عالم کسی جزوی مسئلے کی تحقیق میں یا دو قاضی کسی مقدمے کے فیصلہ میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ تو اس مسئلے کو اور نہ اپنی رائے کو مدار دین بنائے، اور نہ اسے اختلاف کرنے والے کو دین سے خارج قرار دے، بلکہ دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر اپنی حد تک تحقیق کا حق ادا کر دیں، اور یہ بات رائے عامہ پر یا اگر عدالتی مسئلہ ہو تو ملک کی آخری عدالت پر چھوڑ دیں۔ اور اگر اجتماعی معاملہ ہو تو نظام جماعت جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ جس کو چاہے قبول کر لے، جس رائے کو، جس چاہے کو رائے، یا دونوں کو برقرار رکھے اور دونوں کو جائز رکھے۔ دوسرا اختلاف جو ہے وہ یہ کہ اختلاف جو ہے سر دین کی بنیادوں میں ہی کر ڈالا جائے، یا یہ کہ کوئی عالم یا صوفی یا مفتی یا متکلم یا لیڈر کسی ایسے مسئلے میں جس کو خدا و رسول نے دین کا بنیادی مسئلہ قرار نہیں دیا تھا ایک رائے اختیار کرے اور خواہ مخواہ کھینچ تان کر اس کو دین کا بنیادی مسئلہ بنا دے، اور پھر جو اس سے اختلاف کرے اس کو خارج از دین قرار دے اور اپنے حامیوں کا جتھا بنا کر کہے کہ جو اصلی جتھا، اصلی دین تو ہمارا ہی ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ دین سے خارج ہے، اور کہے کہ مسلم ہے تو میرے جتھے کے اندر آ جاؤ، ورنہ تو مسلم ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے جہاں کہیں بھی اختلاف کیا ہے یا فرقہ بندی کی مخالفت کی ہے وہ اسی قسم کا اختلاف ہے۔ رہا پہلی قسم کا اختلاف، تو اس کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتی ہیں۔ صحابہ نے بعض معاملہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ اختلاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی۔ وہ اختلاف تو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جماعت میں غور و فکر اور تحقیق و تجسس اور فہم و تفقہ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جماعت کے ذہین لوگوں کو اپنے دین سے اور اس کے احکام سے دلچسپی ہے، اور ان کی ذہانتیں اپنے مسائل زندگی کا حال دین کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی تلاش کرتے ہیں، اور جماعت بحیثیت مجموعی اس زرعی قاعدے پر عمل ہے کہ اصول میں متفق رہ کر اپنی وحدت برقرار رکھے، اور پھر اپنے اہل علم و فکر کو صحیح حدود کے اندر تحقیق اور اجتہاد کی آزادی دے کر ترقی کے مواقع بھی باقی رکھے جائیں۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے،
اور لیکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے بار بار اس کو سنیں گے، کیونکہ بار بار سننے سے ہی آپ صحیح جو ہے قسم کا تفکر، صحیح قسم کی فہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔